الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہم صرف سر کے کانوں سے نہ سنیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیں، دل کو متوجہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ دعا ہو کہ یا اللہ بات ہمارے دل میں اترے، اس لیے کہ دل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو ہی بات دل میں اترے گی، دل پلٹیں گے۔ اس لیے اللہ پاک کو منانا ہے۔ اللہ جمعہ کا دن ہے، مبارک ساعتیں ہیں، نہا دھو کے آئے ہیں، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے دل کی کیفیت درست فرما دیجیے۔ اللہ کو منانا ہے اندر اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس محفل کا نفع عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو جنت کا بہت شوق دلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت شوق دلایا ہے، بہت تفصیلات جنت کی بیان کی ہیں، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس کو جنت کا شوق ہوگا، جو جنت کے لیے تڑپتا رہے گا، مانگتا رہے گا، اسی کو جنت ملے گی۔ جو تڑپے گا نہیں، مانگے گا نہیں، اس کو نہیں ملے گی جنت۔ انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ بنانے والے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنت کے تذکرے کر کے نیکیوں پہ ابھارتے ہیں اور دوزخ کے تذکرے کر کے برائیوں سے روکتے ہیں۔ انسان کے نیچر کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ہیں، اس لیے اللہ کرتے ہیں ایسے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جنت دوزخ کی تفصیلات ہم بار بار اس کو دہراتے رہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی عظیم ہیں، بڑی ہیں کہ اس کو کسی محفل میں اس کو بھلاؤ مت۔ ہر وہ محفل بیکار ہے جس میں جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو، اس کو یاد نہ کیا جائے۔ تو گزشتہ جمعہ جنت کا جو نظارے ہے وہ اس کی پیشکش شروع کی گئی تھی۔ اب یہ جو ہے سامنے والے کے مخاطب کے اعتبار سے بولنا پڑتا ہے۔ اصل جنت تو دنیا میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہ دوسرا عالم ہے۔ اور پھر سامنے والا جیسا مخاطب ہوتا ہے ویسا بولنا پڑتا ہے۔ چھوٹے بچے کو ہم کسی چیز کا منظر کھینچیں گے تو الگ رہے گا، اور بہت ذہین انسان کے سامنے کھینچیں گے تو الگ رہے گا۔ تو الگ الگ قوموں میں جب انبیاء آئے تو جس قوم میں وہ بات کرتے تھے وہاں کی جو تہذیب ہے، وہاں کا جو تمدن ہے، اس کے اعتبار سے جنت کو پیش کرتے تھے۔ اس علاقے میں جن چیزوں کو حسین مانا جاتا تھا، جن چیزوں کو قیمتی مانا جاتا تھا، اس کو سامنے رکھ کے پیش کرتے تھے۔ اسی اعتبار سے حضور کی جو حدیثیں ہیں وہ عربوں کے ذوق کے حساب سے وضاحتیں ہیں، باقی اصلی جنت تو جانے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ یہ تو سامنے والوں کے معیار پہ آ کے بات کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال خلاصہ جو حضور نے فرمایا، اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں۔ اب حضور جتنی مثالیں دیکھ رہے، دیکھی ہوئی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا نام لے رہے،
اور جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور جس کو کسی کان نے سنا ہی نہیں۔ اتنی اونچی چیزوں کے بارے میں کبھی تذکرے پڑھنے کو ہی نہیں ملے۔ ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ کسی بھی انسان کے دل میں بھی اتنی زیادہ معیاری خوبصورت چیز کا تصور بھی نہیں آیا، اس لیے کہ وہ دوسرا عالم ہے۔ لیکن ایک بات قرآن میں ہے، جنت کی چیزیں جتنی بھی معیاری ہوں، دنیا کی چیزوں سے اس کی مشابہت ہوگی، اس لیے کہ انسان پہلے سے جس چیز سے مانوس ہے اس سے ملتی جلتی چیز میں اس کا دل لگتا ہے، ایک دم نئی چیز میں دل نہیں لگتا ہے۔ تو مشابہت تو ہوگی لیکن اس کا معیار بہت ہی غیر معمولی ہوگا۔ بہرحال گزشتہ بتایا گیا تھا کہ جنت کا پھیلاؤ کتنا ہے، اور جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں اور بہت وسیع دروازے ہیں۔ ایک ایک دروازے کی جو چوڑائی ہے، اگر کوئی اس پہ چلے تو 40 سال لگیں گے چوکھٹ پہ چلنے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے دروازے ہونے کے باوجود بھی وہ تنگ ہو جائیں گے، اتنے جنتی اس میں جائیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ دروازے پہ 2 نہریں ہیں، ایک نہر وہ ہوگی کہ اس میں آدمی غسل کرتے ہی ڈبکی لگاتے ہی ایک دم تر و تازہ ہو جائے گا، اور دوسری نہر وہ ہے کہ جس میں ڈبکی لگانے کے بعد پھر کبھی بھی اس کو اپنے بال وغیرہ سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی سیٹنگ ہو جائے گی بہت اچھی۔ اس کے بعد عرض کیا گیا تھا کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ بھی ایسے ہی نہیں ہوگا معمولی انداز میں، بہت شان و شوکت کے ساتھ ہوگا داخلہ بھی، بہت عزت اور اکرام کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ تو جنتیوں کے گروپ بنائے جائیں گے، اجتماعی داخلہ ہوگا، ایک ایک گروپ آ رہا ہے، اپنے درجوں کے اعتبار سے الگ الگ گروپ آ رہے ہیں، اور جب وہ قریب آئیں گے تو بڑے احترام سے پھر جب دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے، ایسے نہیں کہ خالی کھلی پڑی ہوئی ہے، بلکہ اہتمام سے قریب آنے کے بعد اس کو دروازوں کو کھولا جائے گا، اور پھر جنت کے جتنے بھی ذمہ دار فرشتے ہیں، بڑی بڑی حیثیت والے، وہ استقبال کریں گے، اور استقبال کرتے ہوئے ان کی خوب تعریفیں کریں گے کہ کیسی اچھی زندگی آپ نے گزار کے آئے ہیں آپ، کیسی پاکیزہ آپ کی زندگی تھی، اب دیکھیے ہمیشہ کا آج انعام مل رہا ہے، اب آپ کو اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا، آپ ہمیشہ کی یہ شہنشاہی آپ کو مل رہی ہے، شاہی مل رہی ہے۔ تو ہر طرف سے خوبصورت لباسوں میں بہت ہی خوبصورت فرشتے استقبال پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسے اللہ کے نبی جب مدینے میں پہنچے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ شہر سے بہت دور ہی آ کے لوگوں نے استقبال کیا تھا، اور جو ہے عورتیں سب چھتوں پہ چڑھی ہوئی گیت گا رہی تھی، سارے بچے دف بجا کے حضور کی استقبال کے کلمات پڑھ رہے تھے، نظمیں پڑھ رہے تھے، اور مرد حضرات فوجی انداز سے پورے ہتھیار بند ہو کر حضور کے ساتھ مارچ کر رہے تھے۔ تو جنت میں بھی جو ہے بہت اہتمام سے داخلہ ہوگا، بہت عزتوں کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ، اور فرشتے جو ہے ہر طرف سے ٹوٹ کے آئیں گے اور مبارکباد دیں گے۔ صحیحین میں آتا ہے، اب وہ جائیں گے تو کس طرح کے ہوں گے جنتی جو جائیں گے؟ تو فرمایا جو گروہ جنت میں پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں کے چاند جیسی ہوں گی، چہرے بہت خوبصورت، 14ویں کے چاند۔ اب 14ویں کا چاند دنیا میں ہمیشہ سے حسن کا استعارہ رہا، کسی کو خوبصورتی میں مثال دینا ہے تو 14ویں کی چاند جیسا ہے تمہارا چہرہ، باقی اس کی حقیقت تو وہاں جا کے کھلے گی، وہاں کیسے 14ویں کا چاند ہوگا چہرے۔ تو پہلا جو گروپ ہوگا وہ حسن کی انتہا ہے ہمارے دنیا کے اندر 14ویں کا چاند، اس سے آگے کوئی مثال نہیں ہے۔ سورج بھی ہے مگر سورج میں ذرا سختی رہتی ہے، دھوپ میں تیزی رہتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی چھاؤں روشنی جو ہے وہ چاند کی ہوتی ہے۔ تو پہلا جو گروپ جائے گا ان کے چہرے ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چاند ہے 14ویں کا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے لوگ آئیں گے ویسے ان کی خوبصورتی میں فرق ہوگا، تو پھر جو آئیں گے وہ گویا آسمان پر جگمگاتے ہوئے تارے۔ اب یہ تشبیہ آج کل کے آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ کوئی جگمگاتے تارے دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بلڈنگوں کا اتنا جال ہے،
شہروں کے اندر کے تاروں کا حسن دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے. اگر بچپن میں کسی نے دیہات میں اپنا بچپن گزارا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ تاروں کا کیا حسن ہوتا ہے. صحن میں پلنگ ڈال کے جب لیٹے ہوں تو تارے کتنا پورا شو کر کے دکھاتے رہتے ہیں. تارے اوپر آسمان پہ قسم قسم کے مناظر رہتے ہیں تاروں کے. جادو آدمی پہ ہو جاتا تھا. تو پھر عرب میں جو ہے عرب کی جو رات ہوتی تھی بہت خوبصورت ہوتی تھی, اور عرب میں تاروں کا حسن اور کھل کے آتا تھا. اور عربستان میں تو پورے راستے تاروں کو دیکھ کے ہی طے کرتے تھے لوگ, نیچے تو کوئی ہر طرف صحرا ہی صحرا ہوتا تھا. تو تاروں کا حسن اور چاند کا حسن عربوں سے پوچھیے آپ, جو ان کے دلوں پہ اس کا اثر ہوتا تھا. اس لیے وہ مثال دے رہے حضور کہ جگمگ کرتے ہوئے جو تارے ہیں ایسی صورتیں ہوں گی. اور آگے اس حدیث میں حضور نے فرمایا جنتی جو ہے نہ تو پاخانہ کریں گے نہ پیشاب کریں گے, یہ سب حاجتیں ختم ہو جائیں گی. اور پسینہ آئے گا مگر وہ مشک کا ہوگا. پسینہ جو آئے گا وہ بدبودار نہیں ہوگا. اب یہ پیخانہ پیشاب ایسی مجبوری ہے, آدمی وزیر اعظم بھی بن جائے, کلکٹر بھی بن جائے, اس کو نمبر 1 نمبر 2 کو تو جانا ہی جانا ہے. اس سے نجات نہیں ہے دنیا میں, اس ذلت سے اور اس مصروفیت سے کوئی بچا نہیں سکتا اپنے آپ. کراہت والی چیز ہے مگر ہے لازم. جنت میں ایسی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آدمی کے وقار میں اور آدمی کی خوش مزاجی میں فرق آئے. یہ مصروفیت بھی وہاں نہیں ہے, نہ بیت الخلاء نہ استنجا پیشاب. اور پسینہ جو ہوگا مشک کا ہوگا. فرمایا عربوں میں خوشبو کی بہت اہمیت رہی ہمیشہ سے, ان کے ذوق میں. ابھی بھی بہت پیسہ خرچ کرتے ہو. تو اس کو نمایا کیا حضور نے کہ ان کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک کا ہوگا. اور مشک جو ہے خوشبوؤں میں سب سے قیمتی ہے, ہرن کے نافے میں نکلتا ہے, بہت قیمتی چیز ہے. اور ان کی انگیٹھیاں اود کی ہوں گی. یہ بھی عرب کلچر میں ہوتا تھا کہ بڑے بڑے محلات میں جو ہے انگیٹھیاں اس میں اود ڈالا جاتا تھا. تو وہ ایک خوبصورتی کہ ان کی تہذیب میں بہت ایک اعلیٰ چیز تھی وہ. تو اس کی مثال دے رہے کہ انگیٹیاں جو ہوں گی وہاں اس میں اود جل رہا ہوگا. ان کی بیویاں بڑی غلافی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی آنکھوں کے اوپر جو پلک ہوں گے وہ بڑے بڑے ہوں گے, تو اس کو غلافی کہہ رہے ہیں. اب یہ عرب کی تہذیب میں جو ہے آنکھیں بڑی بڑی ہونا اور کالا حصہ ایک دم کالا ہونا, آنکھ کا سفید حصہ ایک دم سفید ہونا, اور پھر پلکیں بڑی بڑی ہونا جھالردار, یہ بہت حسن کی علامت تھی. اب ہر قوم کا اپنا ذوق ہے. یہ افریقیوں کے پاس اتنے موٹے موٹے اگر ہونٹ ہے تو وہ خوبصورت ہے کئی ملکوں میں. تو ان کے پاس کیا تھا کہ آنکھیں بڑی بڑی ہیں تو خوبصورتی کا معیار. اس کے حساب سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بڑی بڑی غلافی, غلاف جیسی آنکھیں, ایک شٹر اٹھ رہا ہے بیٹھ جا رہا ہے, ہوں گی. اب آگے بتا رہے سب کی عادتیں ایک جیسی ہوں گی. یعنی یہاں دنیا میں کیا ہے, بڑا پرابلم ہے, قسم قسم کے کون کب کیا کرتا پتہ نہیں. تو جنتی کیا ہے, سب اسٹینڈرڈ ہے, سنت پہ چل کے گئے ہیں, شریعت پہ چل کے گئے ہیں, تو سب کی عادتیں اسٹینڈرڈ قسم کی ہوں گی. عجیب و غریب عادتیں کسی کی نہیں ہوں گی, سب کی اچھی عادتیں ہوں گی, ایک جیسی ہوں گی. سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوں گے. قد سب کا 60 ہاتھ اونچا ہوگا. 60 ہے کہیں 70 ہے, تو 3 فٹ کا ایک گز مان لیں گے تو 200 فٹ سے بڑے رہیں گے, اچھے اونچے پورے رہیں گے. آدمی ذرا تگڑا رہے گا تو زیادہ کھا سکتا ہے, زیادہ مزے کر سکتا ہے. 5 فٹ کا آدمی کیا کر سکے گا؟ اس وجہ سے وہاں بہت پاورفل جنتی جو ہوں گے بہت طاقتور ہوں گے, بہت بڑے بدن ہوں گے, کیپیسٹی ان کی مزے کرنے کی بہت زیادہ ہوگی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, 4 باب حدیث نمبر 160. چلیے اب داخل تو ہو گئے. اب داخل ہونے کے بعد کیا ہے, محلات کا منظر نظر آئے گا. تو فرمایا سب سے آخر میں جو داخل ہوگا شخص, اس کا نقشہ حضور نے کھینچا. یعنی سب سے آخر میں کتنے ہزاروں سال کے بعد آئے گا وہ, ساری دنیا جانے کے بعد کتنے سال معلوم نہیں, جہنم میں جلنے کے بعد کیا کیا ہونے کے بعد مغفرت ہوگی. تو سب سے آخر میں آنے والے کے ساتھ جو اکرام ہے, تو پھر شروع والوں کا کیا درجہ ہوگا؟
اس لیے حضور کہہ رہے ہیں جو سب سے آخر میں آئے گا نا اس کا قصہ سناتا ہوں، حضور نے بتایا۔ تو بہرحال وہ کہے گا پروردگار مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو اب جو آئے گا وہ کاندھا ہلاتا ہوا تیز تیز آئے گا، ایک آدمی کو جس کی توقع نہیں تھی، بہت بڑی چیز مل رہی تو اس کی چال بھی جو ہے اس کو ایسا لگتا کہ میں ہوا میں تو نہیں چل رہا ہوں، تو اپنے کاندھے ہلاتا ہوا جیسے ہی اجازت ملے گی چلو جنت میں آپ جا سکتے ہیں، تو وہ بالکل کاندھے ہلاتا ہوا تیز تیز جنت کی طرف آئے گا، اندر جنت میں آئے گا۔ اب جنت میں آتے ہی جو ہے اس کو موتی کا ایک محل پیش کیا جائے گا اس سے۔ اب پرانے زمانے میں موتی کی بہت قیمت تھی، موتی بہت قصہ چلتا تھا، نام بھی موتی رکھتے تھے، تو پورا محل موتی کا، سچے موتی کا۔ اب وہ محل اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ فوراً محل کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائے گا۔ پوچھتے ہوئے کیا ہوگا، تم کو سجدہ کیوں کر رہے ہو، سجدے میں کیوں پڑ گئے؟ تو بولے گا میں اللہ کو دیکھ لیا، بولے وہ سمجھ رہا ہے اللہ میاں کا گھر ہے، سمجھے گا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ محل کو دیکھ کے وہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں اللہ ہے، اس لیے وہ سجدہ کرے گا۔ وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ کہاں بھائی، یہ تمہارا ہے بھائی، آپ کا محل ہے یہ، ہاں ماں بدولت اس میں تشریف رکھیں، آپ کی خاطر ہے یہ۔ اس کے بعد پھر ایک خوبصورت ایک شخص آئے گا نورانی، اس کو دیکھتے پھر یہ سجدے میں پڑ جائے گا، اس کے حسن کو دیکھ کے، اس کے خوبصورت کو دیکھ کے پھر سجدے میں۔ اب کیا کر رہے ہو، کیوں سجدے، اٹھو ٹھہرو، کیوں سجدے میں جا رہے؟ تو میں سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا فرشتہ ہے کوئی، اس وجہ سے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بولے نہیں، یہ تمہارا نوکر ہے، آپ کے جو خزانے ہیں اس کا محافظ ہے۔ ایک سسٹم وہاں پیسے کی کیا ضرورت ہے صاحب، ہر چیز ہے، مگر وہاں چونکہ لوگوں کو تجوریاں رکھنے کی، بینک میں پیسے رکھنے کی اور خزانے رکھ کے گنتے بیٹھنے کی ایک لذت ہے، تو وہاں خزانے بھی ہے، ہر ایک کے اپنے خزانے بھی ہوں گے۔ تو بولے آپ کے خزانے کے چابیاں رکھنے والا آپ کا نوکر ہے یہ۔ اب وہ آگے چل کے نوکر آ جائے گا، وہ آگے چل کے محل کھول دے گا۔ تو فرمایا کہ پورا محل موتی کو تراش کے بنایا گیا۔ تو یہ چیز ایک پرانی تعمیرات میں ہوتی تھی کہ سالم بڑی پوری کمان ایک پتھر میں بنائیں گے، ایک ہی پتھر میں سے بنائیں گے۔ پہلے اس کو ایک معیاری چیز سمجھا جاتا تھا کہ کہیں جوائنٹ نہیں ہے، ایک ہی میں سب۔ تو اتنے بڑے محلات ہوں گے مگر وہ ایک موتی کو ہی کھوکھلا کر کے بنائے جائیں گے۔ تو اس کو تراش کر اب اسی کے مٹیریل سے دروازے بھی موتی کے ہی، تالے بھی، کنجیاں بھی سب اسی کی بنی ہوئی۔ اب اس کا ایک اپنا الگ حسن ہے کہ ہر چیز ایک ہی ٹائپ کی، کرتا بھی، پینٹ بھی، ہر چیز بعض وقت نیچے سے اوپر تک میچنگ کرتے ہیں۔ عورتوں کو معلوم میچنگ کا کیا مزہ رہتا ہے، کتنی اہمیت ہے، تو وہاں میچنگ کا خیال ہے کہ ہر چیز میچ کر رہی ہے۔ پھر جو ہے فرمایا وہ محل کیسا ہوگا کہ سبز رنگ کا ایک درخت ہوگا، ایک اس طرح جو اس کا ابھار ہوگا گھر کا، جیسے ایک سبز رنگ کا بڑا پیڑ ہے، اور اس کا تنا جو ہے وہ مختلف ہیروں میں سے گزر رہا ہے، بڑے بڑے ہیروں میں سے وہ تنا گزر رہا ہے، اور ہر ہیرے کا رنگ جدا۔ تو اب وہ پیڑ کی طرح ہے محل، اس میں بیچ بیچ میں بڑے بڑے ہیرے ہیں۔ وہ ہیرے کیا ہے، اس کے ہالس ہیں، اس کے کمرے ہیں، اس میں گھسے تو پیڑ میں سے گھسنا اور وہ اطراف کے ہالس میں جانا ہے جو ہیرے ہیں، بڑے بڑے ہیروں کے بنے۔ اب ہر ایک کا کلر الگ، یعنی ہیرے کے رومز ہیں سمجھیے۔ تمام ہیروں کے اندر تخت ہوں گے، وہ جتنے بھی ہالس بنے ہوں گے سب میں تخت ہوں گے، اور خوبصورت حوریں ہوں گی، اور غلمان ہوں گے، خدمت کرنے والے خوبصورت خوبصورت ملازم ہوں گے، وہاں نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، بھولے بھالے بچے جو ہے جوان ہونے سے پہلے بہت خوبصورت رہتے ہیں، تو وہ ایسے بچے وہاں پر رکھے جائیں گے۔ اب آج کے دور میں بھی خدمت گزار خوبصورت رکھنے کی بڑی کوشش رہتی ہے، ہوائی جہازوں کے اندر بھی خوبصورت لوگوں کو جو ہے میزبان رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت لؤلؤا منصورہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا، وہ اتنے خوبصورت بچے بھاگ رہے ہوں گے، سروس کر رہے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے ایک ہریالی میں موتی بکھیر دیے ہیں کیا،
اس طرح خوبصورت لگیں گے وہ بچے. اور فرما رہے ہیں کہ سب سے وہ جو محل کے ہالس کے اندر جو ہیرے کے ہوں گے اس میں جو حوریں ہوں گی فرما رہے ہیں کہ سب سے کم درجے کی جو ہوگی وہ غلافی آنکھوں والی ہوگی. اب ان لوگوں کے پاس عربوں کے پاس سب سے بڑا معیار تھا, لیکن وہ سب سے آخری دی گریڈ جو ہوگی وہ غلافوں والی ہوگی, اور آگے آگے کئی قسم کی حوریں ہیں پھر. اور فرمایا ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے. اب یہاں اگر کوئی 70 جوڑے پہن لیے تو پھر وہ تماشا بن جاتا, ایک بہت بڑی رضائی بن جاتی, اس میں آدمی غائب. وہ کیا ہے, الگ الگ علاقوں کا ایک الگ تہذیب ہے, جہاں جو تہذیب ہے اس میں اچھا لگتا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ رہیں گے, یہ جو 70 جوڑے ہوں گے, یہ 70 پہن کے بھی خالی اوپر کا نظر آیا تو فائدہ کیا ہے 70 پہننے کے. تو وہ 70 جوڑے بیک وقت نظر آ رہے ہوں گے. یہاں تو 70 جوڑے والی حور ہے, اور یہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے واسطے 1000 ڈریس والی جو ہے, 1000 ڈریس پہنی ہوئی ہوگی حور, لیکن وہ پورے 1000 جوڑے نظر آئیں گے, نظر آر پار ہوگی اس میں سے, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے وہ. اور پھر ہر جوڑے کا کلر الگ ہوگا, اور وہ کلر بھی مسلسل بدلتا چلا جائے گا. 1000 کلر جب جگمگ جگمگ بدلتے جائیں گے تو کیا حسن ہوگا. تو روشنیوں سے حسن پیدا کرنا یہ بھی انسانوں کا ایک خاص ذوق ہے. بڑی بڑی مشہور تفریح کی جگہوں پر کیا ہے, ایک شو روشنیوں کا رکھتے ہیں, تو روشنیوں کے شو سے بھی آدمی کو بہت مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, حور میں اندر ہی روشنی کا شو بھی رکھ دیں گے. تو 70 جوڑے پہنی ہوئی ہے, ہر ایک کا جو ہے کلر الگ ہے, اور سب کے سب نظر آ رہے ہیں. اور اس کا جسم بھی ایسا ٹرانسپیرنٹ ہوگا جیسے شیشے کی کوئی چیز ہے, کہ اس کی پنڈلیوں میں جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا. اب یہ خوبصورت انداز میں ہوگا, ورنہ دنیا میں کسی کو گودا نظر آئے تو وہ تو خے آ جائے گی. ٹکر ہو گئی, پاؤں ٹوٹ گیا, اس میں سے گودا نکلا تو وہ تو بہت خراب لگتا ہے. وہاں جو ہوگا وہ خوبصورت کی اتنا نزاکت ہوگی, اتنی صفائی ہوگی حسن میں, کہ اندر تک کی سب چیزیں نظر آئیں گی. اور اس کا جو جگر ہے, حور کا جگر جنتی کا آئینہ ہوگا. جب بھی جو ہے آئینہ کرنا ہے تو بس حور کے جگر میں دیکھ لو, دیکھ کے اپنا ڈیکوریشن کر لو. اور ایک دیکھیے مزے کی بات, جب بھی رخ پھیر کر دیکھے گا, وہ جو حوریں ہوں گی ان کے حسن کا انداز ایسا ہوگا کہ جب بھی ایک مرتبہ دیکھ کر پھر کسی طرف متوجہ ہو کے پھر دیکھے گا, اتنی دیر میں 70 گنا اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا, پہلے سے 70 گنا زیادہ حسن ہو جائے گا ہر دوسری نظر پہ. حسن بڑھتا چلا جائے گا وہاں. تو پھر اس کو, یہ سب سے آخر والا ہی ہے, ایک دم آخری ڈی گریڈ کا قسم کا آدمی ہے, یہ پہنچ گیا کسی طرح سے, تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ آپ بیٹھو, آپ کی سلطنت تو آپ دیکھ لیے, اب تشریف رکھیے. اور کہا جائے گا کہ 100 سال کی مسافت تک جس چیز پر بھی تمہاری نظر پڑ رہی ہے وہ سب تمہاری ہے. اتنی بڑی جنت وہ آخری درجے کے آدمی کو ملے گی. اچھا, اور کیا سب لوگ ایک ہی لیول کے ہوں گے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا, الگ الگ لیول ہوگا. تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے اپنے اوپر بالا خانہ والوں کو دیکھیں گے, دور دور بہت بلندی پہ خوبصورت جنتیں نظر آ رہی ہوں گی عام جنتیوں کو, بلندیوں پہ اس طرح دیکھیں گے جیسے تم مشرقی یا مغربی افق میں 2 چمکتے ستارے دیکھتے ہو. جو دور جیسے ستارے آخری کنارے پہ نظر آتے ہیں, ایسے ہی اونچی اونچی جنتیں بھی ہوں گی بلندیوں پر, اس کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا, کیا وہ انبیاء کے درجے ہوں گے کیا؟ اتنے بلند بلند انبیاء کے درجے ہوں گے جن پر اور کوئی نہیں بیٹھ سکے گا, انبیاء کے لیے خاص ہوں؟ تو اس نے فرمایا نہیں, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس پر تو وہ لوگ بھی فائز ہوں گے ان اعلیٰ جنتوں پر جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہ تو ہوئے اونچے اونچے جو درجات. اب چلیے زمین پہ نظر ڈالیں گے, جنت کی زمین کیسی ہے.
تو حضور سے پوچھا گیا کہ بہشت کس چیز سے بنی ہے، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ مٹی ہے، کون سی مٹی ہے؟ سدے والی ہے، مرم والی ہے، کون سی مٹی ہے؟ لال مٹی ہے، پیلی مٹی ہے؟ تو اور پھر محلات کیسے بنے ہوئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی۔ تو عمارتوں میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اب وہ اینٹ بولتے ہیں ہمارے نظر میں تھرڈ کلاس اینٹ نظر میں آتی ہے جو یہاں کے بھٹوں سے نکلتی، ایک لفظ ہے اور کون سا بولیں گے، اب وہ ایک بہت اونچی درجے کی چیز ہوگی۔ ایک چیز چاندی کی، چاندی سونا بھی ہم ایسے ہی خالی سوچیں گے تو کوئی زیادہ اٹریکشن نظر نہیں آئے گا۔ چاندی کی بنی ہوئی ہوگی سونے کی، لیکن اس کو کتنا ڈیولپ کیا جائے گا وہ الگ بات۔ اب یہ ٹائلس وائلس جتنے بھی ہیں وہ معمولی مادوں سے بنے ہوئے، مگر ڈیولپ کرنے کے بعد وہ ٹائلس میں کتنی خوبصورتی آ گئی۔ تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور جوڑنے کے واسطے جو سیمنٹ استعمال ہوگا گارا، وہ نہایت خوشبودار مشک کا ہوگا، جس سے جوڑا جائے گا اس میں سے خوشبو، تیز خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب زمین ہے تو اس میں کنکریاں بھی ہوتی ہیں، کہیں بھی زمین ہے تو کنکریاں اس میں مکس ہوتی ہے مٹی کے اندر۔ تو جنت کی زمین میں وہاں کی جو مٹی میں جو کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں کیا ہے؟ موتی ہیں اور یاقوت کے، سرخ ہیروں کو بولتے ہیں۔ اور مٹی جو ہے زعفران کی ہوگی۔ ایک تو زعفران کا پودا ہے، ایک تو زعفران بن جانے کے بعد اس کا صفوف ہے خوشبودار جو ہوتا ہے، تو گیا مٹی زعفرانی خوشبو والی مٹی ہوگی۔ اور جو بہشت میں داخل ہوں گے بڑے ناز و نعم میں ہوں گے، بڑی لگژری لائف ہوگی، ہر چیز میں ان کے بڑے نخرے، کوئی چیز بھی سمپل نہیں۔ اور تکلیف اور تنگ دستی، ارے میں تو شروع میں یہ سمجھ رہا ہوں، روک دیں گے اس کو۔ اچھا یہ گھڑی دیکھنا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جنت میں جو جائے ہوں گے وہ بڑے ناز میں ہوں گے، ہر چیز میں ان کے ناز رہیں گے، نخرے رہیں گے، سمپل کچھ بھی نہیں۔ جیسے بادشاہ وغیرہ کے پاس ہوتا تھا، کھانے میں ایک پوری لمبی شریعت رہتی تھی، بڑے آداب، ایسا ہونا ویسا ہونا، پیالیوں کی کئی قسمیں، وہ چمچوں کی کئی قسمیں، پیش کرنے کے کئی انداز، ہر چیز میں نخرے۔ لکھنوی نوابوں کے قصے سنو آپ، ہنسی آ جاتی، اتنے نخرے اتنے نخرے، وہ سناؤں گا تو لمبی ہو جائے گی تقریر۔ تو یہ جنتیوں کا بھی ہر کام سمپل نہیں، ہر چیز میں نخرے، ناز نخرے۔ تنگ دستی کا تو سوال ہی نہیں وہاں، غریبی کا، کسی چیز میں تنگی کا، ختم ہو جائے گا بھائی۔ اور پھر تکلیف کو تو دیکھیں گے نہیں۔ اب یہاں دنیا میں تو تکلیف سے کوئی نہیں بچ سکتا، جتنا کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں تکلیف کا نام نہیں۔ اور فرمایا وہاں کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایک تو پرانے ہونے تک وہاں پہننے کا موقع کیا ہے، بدلتے کپڑے جو ہے بہت تیزی سے کپڑوں کے انبار ہے۔ دوسرے وہاں پرانے پن کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں کا اصول ہی نہیں ہے پرانا ہونا۔ اور وہاں کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اب دنیا میں پریشانی کیا ہے، دیکھتے کب جوانی آتی بڑے انتظار کے بعد آتی، کب چلے جاتی پتہ نہیں۔ جن کی جوانی پلٹ چلی گئی وہ لوگ پلٹ کے دیکھیں تو ایسا لگے کتنا آسانی سے چلی گئی جوانی۔ تو وہ جوانی ایسی ہوگی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب جنت میں جو باغات ہے اس میں ایک باغ ہے جنت عدن، ایک جنت ہے جنت عدن۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے خاص دستے خاص سے بنایا۔ باقی جنتوں کو تو آرڈر دے کے فرشتوں سے بنوایا، لیکن جنت عدن کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے فرما رہے ہیں۔ اب اس کا جو بھی مفہوم ہے، ہاتھ بولتے، اب یہ ہاتھ کا تصور مت کیجیے، وہ غیبی چیزیں ہیں، اللہ نے دستے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، کلر کے ہیروں سے بنی ہوئی اینٹیں ہیں اس کی۔ اور گارا نہایت خوشبودار مشک کا، گھاس زعفران کی، کنکریاں موتیوں کی، مٹی عنبر کی۔ عنبر ایک خوشبو ہے جو ان میں عربوں کے اندر مقبول تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، وہ بہت اسپیشل جنت ہے۔ اللہ نے خود بنایا تو کیسی ہوگی؟ یہ کیوں بنایا اللہ نے؟ جو دنیا میں اللہ کے چاہنے والے ہیں نا، ان کی پہلی ملاقات کے لیے ہے یہ، پہلی ملاقات۔
پہلی ملاقات کی جگہ جو چاہنے والے ہیں نا خوبصورت جگہ رہنا بول کے چنتے، کہاں ملیں گے؟ چلو فلاں باغ میں آ جاؤ، فلاں سائٹ پہ آ جاؤ، خوبصورت جگہ پہ ملنے کی چکر رہتی۔ اور شادی ہوتی تو جس کمرے میں لا کے دلہن کو اتارا جاتا ہے نا اس کو اسپیشل انداز میں سجاتے ہیں اس کو، بلکہ باقی حصوں کو دولہے کے دوست سجاتے ہیں، وہ اصل کمرہ تو دولہا کھڑے کے سجانے لگا، اس لیے کہ یہاں محبوب سے ملاقات ہونی ہے۔ تو جنت میں چونکہ اللہ اپنا دیدار کروانے والے ہیں تو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو سجایا ہے، میرے چاہنے والے آئیں گے تو یہاں ملاقات کروں گا ان سے، دیدار یہاں ہوگا۔ تو جب جنت اللہ نے بنا دی جنت عدن، تو پھر جنت عدن کے باغوں سے کہا چلو بولو کیا بولنا ہے، ان کو زبان دے دی۔ تو ان باغوں نے کیا کہا، جنت عدن نے کیا کہا، قد افلح المؤمنون۔ جنت اپنی خوبصورتی دیکھ کے اس جنت نے کہا مومن تو کامیاب ہو گئے، مومن تو زبردست آخری درجے کی کامیابی ہوں گی، اتنی حسین جنت میں مل رہی ہو، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیا ٹائم ہوگا؟ اب عربوں کی تہذیب میں ان کو آج بھی، اب ہمارا پرسوں ہی دبئی جانا ہوا تقریب میں، خوبصورت بلڈنگیں بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ اصل مالک سنا وہ لوگ جا کے صحرا میں ہی رہتے، خیموں میں ہی رہتے وہ لوگ، تو یہاں شہر کے دوسروں لوگوں کو دے دیتے ہیں، خود جا کے۔ عربوں کو آج بھی صحرائی زندگی بہت پسند ہے اور ان کی اپنی تہذیب بہت پسند ہے۔ تو عربوں کی تہذیب میں خیموں میں جا کے رہنے کی بڑی اہمیت ہے، تفریح کے طور پہ خیمے قسم قسم کے بنا کے اس کے اندر جو ہے جا کے تفریح کرتے ہیں۔ تو اس میں آنکھ مچولی وغیرہ بھی سب ہوتی ہے۔ تو بہرحال جنت میں بھی اس ذوق کے اعتبار سے خیموں کا حضور نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا۔ مسلم بخاری میں یہ فرمایا جنت کے اندر مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی اور چوڑائی بھی 60 میل ہوگی۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے خیمے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، مومن کے متعلقین اس کے اندر ہوں گے، جا کے جو ہے صحرا میں لگاتے تھے لوگ، تو وہاں اس کے رشتے متعلقین اس میں ہوں گے، گھر والے۔ مومن چکر لگائے گا اور آپس میں کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا۔ ایک محبت کی دنیا میں یہ بھی رہتا، میں ڈھونڈوں تو چھپ جا، آنکھ مچولی چلتی ہے، سمجھے؟ پہلے شادیاں وادیاں ہوتی تو شروع کے دنوں میں کئی رسمیں ہوتی تھی، تو یہ ایک حسن و عشق کی دنیا میں یہ بھی ہے، محبت کی دنیا میں، تو وہاں پر اس طرح آنکھ مچولی کا بھی انتظام ہے، بول رہے کہ متعلقین اس میں ہوں گے مگر ملیں گے نہیں، دکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو۔ اور قرآن مجید میں بھی خیموں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، فرمایا کہ وہاں ایسی ایسی حوریں ہیں جو خیمے کے اندر ہی رہیں گی۔ یہ عربوں میں یہ بہت تھا، پردے کا یا غیرت کا قصہ بہت ہے عربوں میں کہ وہ خیمے سے نہیں نکلیں گی، وہ خیموں ہی میں رہیں گی، ایسی حوریں ہوں گی۔ ایسے ہی جنت میں اللہ تعالیٰ نے بازاروں کا بھی انتظام کیا۔ شاپنگ کے بغیر کیا مزہ آتا صاحب، کہیں تفریح بولتی تھوڑا گھومنا پھرنا، اس کے بعد شاپنگ بھی رہتی انسان کی طبیعت میں، تو وہاں شاپنگ سسٹم بھی ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے، ہر ہفتہ جنتیوں کا اس بازار کا دورہ ہوگا۔ تو بازار میں کیا ہوگا، تفریح کا بھی انتظام ہوگا۔ شمال سے ایک ہوا چلے گی، موسم بہار کی ہوا جو ہے وہ شمال سے چلتی تھی وہاں، تو شمال سے ہوا چلے گی جو خوشبو وغیرہ اڑا کر ان کے چہروں اور کپڑوں پہ ڈالے گی۔ ہوا آنکھ مچولی کرے گی۔ وہ بازار کے اندر صرف خریدنا ہی نہیں ہے، وہاں تفریح بھی ہے۔ تو ہوا آئے گی اور جو ہے وہ جو ہے کپڑوں پر خوشبو لا کے ڈالے گی۔ یہاں پر ہے نا غیر مسلموں میں وہ گلال اچھالنے کا ہے خوشی کے موقع پہ، تو جنت میں کیا ہے، وہ ہوا بھی لا کے خوشبو ڈالے گی اوپر، وہ ایک خوشی منانے کا ایک طریقہ۔ اس سے کیا ہوگا، وہ جو لا کے خوشبو ڈالے گی وہ صرف خوشبو نہیں ہوگی، اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے کسی کے اوپر وہ ڈالے گی ہوا تو اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ پھر جب واپس متعلقین میں جائے گا تو وہ لوگ بولیں گے خدا کی قسم آپ جاتے خود تو ایسے نہیں تھے نا، بولے
یہاں سے جانے کے بعد تو آپ بہت بدل گئے، بولے ہینڈسم ہو کے آ گئے، آپ بہت خوبصورت ہو گئے. تو بولیں گے ہم بھی تو آنے تک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بدل لیے ہیں، بولیں گے آپ کا بھی حسن بہت بڑھ گیا. پھر جو ہے جہاں پھر خوبصورتی ہے وہاں پانی کا استعمال ضروری ہے. جتنی دنیا میں تفریح گاہیں ہوتی ہیں، دریا کے کنارے، ساحل سمندر کے کنارے، یا کوئی اچھا محل بنایا ہے تو اس کے اندر سوئمنگ پول وغیرہ، پانی سے بڑی خوبصورتی آتی ہے. ملیشیا وغیرہ میں بھی بیچ میں، شہر کے بیچ میں نہر نکالی ہوئی ہے، تو پانی سے بڑی خوبصورتی آتی ہے. تو اس لیے جنت میں پانی کی نہروں کا جال ہے، مختلف نہروں کا جال ہے. ایک دنیا میں بھی ایک شہر بنائے ہوئے ہیں وینس، پورا نہروں کا ہی شہر ہے، راستے نہیں ہیں، نہریں ہی ہیں. تو انسانی تصور میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، اس لیے اس کا استعمال ہے. تو چلیے اب نہروں میں بھی جائیں گے، اس کے اطراف تھوڑا گھوم لیں گے. تو نہروں کے بارے میں فرمایا کہ 4 نہریں مین ہیں وہاں کی، ان سے ہی نکل کے ساری جنت میں قسم قسم کی نہریں پھیلی ہوئی ہیں. تو وہ 4 جو نہریں ہیں کنال سے، ایک تو ہے پانی کی، بہت پاک صاف پانی، اور ایک نہر ہے دودھ کی، جس میں دودھ بہ رہا ہوگا، اور ایک نہر ہے شراب کی، اور ایک نہر ہے شہد کی. قرآن میں تذکرہ ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں جن کا پانی کبھی گندا نہیں ہوتا، سڑتا نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ اس دودھ کا مزہ کبھی بدلتا نہیں. دنیا میں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ تازہ رہتا ہے. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو خوب مزہ دیں گی. وانہار من عسل مصفی، اور ریفائنڈ قسم کے شہد کی نہریں ہوں گی. اب ان نہروں میں سب سے بڑی جو نہر ہے، بالکل مین جو نہر ہے، وہ نہر کوثر ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں بھی ہے اس کا لنک آ کر اصل جنت میں. تو نہر کوثر تو وہ تو بہت عظیم الشان نہر ہے، جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ آپ کو یہ نہر دی جائے گی. حضور اس حدیث میں فرماتے ہیں ایک دن میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں نہر دیکھی. اس پہ بات ختم کر دیں گے نہر کوثر پہ. تو یعنی حضور جو ہے دنیا میں مختلف موقعوں پر حضور کو جنت کی سیر ہوئی، روحانی سیر، اور معراج کا جو دن تھا اس میں تو جسمانی ہوئی، باقی روحانی سیر کئی بار ہوئی. تو ایک دن میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں نہر دیکھی، کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے. اب یہ طرز تعمیر میں گنبد بنانا شروع سے آج کل بھی اس کی اہمیت ہے. تو گنبد جو ہے موتیوں کے بنے ہوئے تھے کناروں پہ. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کوثر، وہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. پھر فرشتے نے نیچے ہاتھ ڈالا، اندر نیچے ہاتھ ڈال کے کیچڑ جو نیچے رہتی ہے نکالا، تو فرمایا کہ وہ خوشبودار مشک تھی، کیچڑ بھی مشک کی تھی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ترمذی میں ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، کنارے جو بنے ہوئے ہیں، موتی اور یاقوت کے اوپر بہتی ہے، ہیروں کے اوپر بہتی ہے. وہ اس کی مٹی مشک سے بہتر ہے، پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شیریں ہے، اور برف سے زیادہ شفاف ہے. ترغیب اور ترمذی کی روایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جنت کا شوق عطا فرمائے. ابھی سب کو یہیں جنت بنانے کی چکر ہے، یہاں نہیں بنا سکتے صاحب، الٹے لٹک جاؤ. یہاں غم پیچھا چھڑانے والا نہیں ہے، یہ لمیٹڈ دنیا ہے. اصل جنت کا شوق اور مانگنا چاہیے. آج سے انشاءاللہ ذرا خصوصی شوق کے ساتھ جنت مانگیں گے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.